وہ لوگ جو کسی سے سوال کرتے ہوں گے کل قیامت کے دن وہ اس حالت میں اللہ کے سامنے پیش ہوں گے کہ ان کے چہرے کی جو جلدیں ہوں گی وہ اٹھی ہوئی ہوں گی، وہ بگڑی ہوئی ہوں گی۔ لہذا سوال کرنا اس کی ممانعت کی، اور دوسری طرف مالداروں کو، صاحب حیثیت لوگوں کو حکم دیا وہ خود ان تک پہنچے، ان کا خیال رکھیں۔ تو یوں جو ہے تعلیمات میں ایک بیلنس جو ہے وہ برقرار رکھا۔ سامعین محترم، زکوٰۃ دراصل اسلام میں جو کمزور طبقے کے لوگ ہیں ان کے لیے بھلائی کا ذریعہ ہے، اور یہ بات بھی ضروری ہے کہ اسلام میں جو نظام حقوق ہے اس میں حقوق کی ادائیگی پہ زیادہ زور دیا گیا ہے، اور زکوٰۃ بھی دراصل آپ دیکھیں غریبوں کا حق ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس پہ بہت زیادہ زور دیا کہ زکوٰۃ ادا کرو، اور صرف زور ہی نہیں دیا بلکہ اسے عبادت کا درجہ دیا۔ عبادت کا درجہ دے کر اس کی اہمیت کو اتنا آگے بڑھایا کہ جس طرح نماز ایک عبادت ہے، یعنی جس طرح رب العالمین کا حق ادا کرنا عبادت ہے، اسی طرح کسی غریب کی مالی ضرورت کو پورا کرنا یہ بھی ایک عبادت ہے۔ جس طرح اللہ نماز سے راضی ہوتے ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ جو ہے زکوٰۃ سے راضی ہوتے ہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے باقاعدہ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے ایک شخص سے کل قیامت کے دن کہ میں نے تجھ سے پانی مانگا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا، میں نے تجھ سے کھانا مانگا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ وہ عرض کرے گا اللہ تو رزاق ذات ہے، تو ساری کائنات کو کھلانے اور پلانے والی ذات تھی، میں تجھے کیسے کھلاتا، تجھے کیسے پلاتا؟ تو اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے کہ میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، تو نے اسے نہیں کھلایا، اگر تو اسے کھلاتا تو حقیقت مجھے دیتا، اگر تو اسے پلاتا حقیقت میں مجھے دیتا۔ تو ہم جو کسی کو کھلاتے ہیں یا پلاتے ہیں اللہ کی توفیق سے، کسی کے لباس کا ذریعہ بنتے ہیں، کسی کی تعلیم کا ذریعہ بنتے ہیں، کسی کے کسی بھی دنیاوی فائدے کا ذریعہ بنتے ہیں، ہم در حقیقت اللہ کی ذات کو دے رہے ہیں، کسی پہ احسان کرنے کی یا کسی کو احسان جتلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس پہ خود انعامات کثیرہ کا وعدہ فرمایا، لہذا فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ۔ فرمایا اللہ کی راہ میں ایک دانہ خرچ کرنے والے کی مثال ایسے ہے، کمثل حبۃ، اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک دانہ اسے جب تم زمین میں ڈالتے ہو تو انبتت سبع سنابل، اس سے 7 خوشے اگتے ہیں، اور 7 خوشوں میں فرض کریں ایک چھلی لگی ہے تو اس ایک دانے پہ ایک چھلی ہوگی، اور اس ایک پہ کتنے دانے لگیں؟ 700 ہیں، 7000 ہیں، کتنے زیادہ ہو سکتے ہیں؟ اب 7 ایک دانے سے 7 خوش جو ہے نا 100 دانوں کا ثواب اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو عطا ہے، مثال کے ذریعے سمجھایا۔ لہذا ضروری ہے کہ ہم جب اللہ کی راہ میں خرچ کریں تو یہ سمجھے کہ ہم اللہ کو دے رہے ہیں، کسی پہ احسان نہ جتلائیں۔ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، اپنے صدقات کو، اپنی زکوٰۃ کو احسان جتلا کر اور کسی کو تکلیف پہنچا کر ضائع مت کرو۔ سامعین محترم، زکوٰۃ چونکہ فرض ہے اور ہر ایک پہ فرض نہیں ہے، صاحب حیثیت لوگوں پہ فرض ہے، اور ہر مہینے فرض نہیں ہے، سال میں ایک مرتبہ فرض ہے۔ اور ایک شخص جس کے پاس اتنا مال آ جائے کہ جس پہ جو نصاب کی بقدر پہنچتا ہو، فرض کریں کسی کے پاس سونا آ گیا یا چاندی آ گئی، یا اس کے پاس جو ہے مال تجارت ہے، یا اس کے پاس جانور آ جاتے ہیں گائے اونٹ کی شکل میں، تو اس شخص پہ جب تک اس مال پہ پورا سال نہ گزرے، یعنی پورا سال وہ مال اس کی ملکیت میں رہے، اس کی تجارت میں رہے، اس سے وہ پورا سال فائدہ اٹھائے، پورے سال جب گزر جائے گا تو سال بعد اس پہ زکوٰۃ فرض ہو۔ کتنا رب العالمین رحیم و کریم ہے، کتنی اس نے آسانی پیدا کی ہمارے لیے، ورنہ ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ جو آپ کے پاس مال آئے آپ کے اوپر فوراً زکوٰۃ بھی، جس طرح ٹیکس گورنمنٹ کاٹتی ہے، آپ کی سیلری آتی ہے یا آپ کی کوئی بھی آپ بینک میں پیسے جمع کرواتے ہیں، آپ چاہے گھنٹے بعد نکالیں انہوں نے آپ سے پیسے لے لینے، لیکن رب العالمین کی ذات بڑی کریم ذات ہے، اس نے بندوں کے لیے بڑی آسانیاں رکھی۔